کراچی کی ایک پوسٹ سوسائٹی 15 سے 20 کروڑ کا ایک بنگلہ، وہاں پر ایک امیر آدمی مسجد میں آیا اور مسجد میں آ کے اس کو نمازیوں کے درمیان عجیب سی ایک کیفیت محسوس ہوئی اور اس کیفیت کا اس نے مجھ سے ذکر کیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے، یہ ہمارا اسٹیڈیم ہے، اسٹیڈیم کے پیچھے ایک سوسائٹی ہے، وہاں غالباً 15 کروڑ 18 کروڑ اس طرح کے وہاں پہ بنگلوز ہیں۔ تو ایک دوست ہیں، ان سے اچھی سلام دعا ہے، تو مجھے کہنا کہ مولوی صاحب ایک بڑا مسئلہ ہے، مجھے بتاؤ۔ اور ان کے 2-4 سروزے بھی لگے ہوئے ہیں، کوئی چلہ 4 مہینے نہیں لگے ہوئے، ایک دینداری کا ان کے اندر مزاج ان کے اندر ہے۔ کہنے کہ اکثر نماز پڑھتا ہوں، چاروں طرف میرے اس طرح ہی کے لوگ ہوتے ہیں، بعض اوقات کسی کے موزے سے گارڈ ہے تو اسمیل آ رہی ہے، جوتے پہننے پڑتے ہیں، بھلا وہ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا وہ تو گناہ ہے، ایسے بندہ جو اسمیل والا ہو، کسی بھی طرح کی اسمیل ہو جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، اس کے لیے وہاں پر جماعت سے نماز پڑھنا ہی جائز نہیں ہے اگر وہ اس حال میں آئے گا۔ تو میں نے کہا دیکھو بھائی، 2 چیزیں آپ یاد رکھو۔ سب سے پہلی بات، آپ جو یہ سوال کر رہے ہو اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو کسی حد تک آپ کے اندر ایمان موجود ہے، ایمان کمزور ہوتا تو آپ دوسرے جو بنگلوز والے ہیں ان کی طرح آپ بھی مسجد سے جو ہے شارٹ ہو چکے ہوتے۔ ایک تو یہ بات۔ اور میں نے کہا دیکھو، انسانی فطرت ہے کہ اسمیل سے بندے کو تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے بھی کئی دفعہ ایسے لوگ ہیں کہ آپ ان منہ سے اسمیل آتی ہے اور اتنی اسمیل آ رہی ہے واللہ کہ پوری آپ کی نماز خراب ہو۔ میں حیران ہوتا ہوں اس بات پہ کہ چلو اس نے میری نماز خراب کری۔ اس لیے ہے مسواک کا، آپ سے صبح اٹھتے تہجد کے لیے اٹھتے تو مسواک کرتے، رات کو سوتے تو حدیث میں آتا ہے مسواک کرتے۔ آپ سے نے فرمایا کہ مجھے ایسا لگا کہ میرا مسواک کا اہتمام، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ یہ امت پہ فرض نہ کر دیا جائے، کیونکہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ کتنے لوگ ہیں مساجد میں باتھ روم کو یوز کرتے ہیں، کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، آدمی کو جاتے ہی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہاں پیشاب کی اسمیل آ رہی ہے، فلش نہیں چلاتے۔ ایک آدمی گندگی چھوڑ دیتا ہے واش روم میں، وہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے، کبیرہ گناہ، اس کی ذات سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ آپ کے موزے میں اسمیل ہے، آپ موزے بدلو بھائی۔ دوسری بات غور سے سنیں، میں نے اس سے کہا کہ ایک فطرتی طور پہ انسان جو ہے بدبو سے بھاگتا ہے، وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ آپ سجدہ کر رہے ہو، آگے گارڈ ہے، اس کے موزوں کی اسمیل ہے تو وہ آپ سے برداشت نہیں، سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے برابر میں کوئی گارڈ کھڑا ہوا ہے یا پھر جو ہے خانسامہ کھڑا ہوا ہے، اس سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، تو میں نے کہا پھر تو بڑا خطرناک ہے، آپ کے اندر تکبر موجود ہے، اور تکبر کی اتنی خطرناک حدیثیں وعیدیں موجود ہیں کہ میں نے اس کو چند ایک وعیدیں سنائی، وہ میں آپ کو بھی سناتا ہوں۔ میں نے کہا اسلام کی خوبصورتی یہ ہے، اسلام میں امیر غریب کالا گورا سب برابر ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ کہہ رہا ہے واموالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا کہ کون کالا ہے کون گورا ہے، واموالکم، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا کہ کون فقیر ہے کون امیر ہے، اللہ جو ہے تمہارے دل کو دیکھتا ہے کہ کس دل میں میری محبت بھری ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو گناہ سے بچنے والا ہو، جسے گناہ کے وقت اللہ یاد آ جائے۔ اور میں نے کہا جس کو آپ حقیر سمجھ رہے ہو، کیا پتہ وہ رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے روتا ہو، تہجد پڑھتا ہو، ذکر کرتا ہو۔ اور میں نے کہا آپ خود سوچو کتنے یہ مالدار ہیں، ان کو تو اللہ کے گھر میں آنے کی توفیق نہیں ہے، تو یہ غریب تو جو ہے جنت لے گئے، مالدار جو ہے وہ 60 سال کی زندگی میں جو عیاشی کر سکتا تھا کر لی، پھر وہ ان حرکتوں کی وجہ سے اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو اربوں سال اس کو جہنم میں جلنا پڑے گا۔ صاف حدیث ہے، جس نے ایک وقت کی نماز چھوڑ دی وہ 2 کروڑ 88 لاکھ سال اس کو جہنم میں جلنا پڑے گا۔ تو صاف قرآن مجید میں ہے کہ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے، گویا کہ جنت جہنم کے درمیان کوئی دیوار ہوگی، تو ان سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، کہ جہنم میں تمہیں کس چیز نے پہنچایا، کس گناہ کی وجہ سے تم جہنم کی آگ میں جل رہے ہو۔ وہ کیا کہیں گے؟ قرآن ہے قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہ بڑی عبرت ہے ان مالداروں کے لیے کہ بھائی غریب تو آ رہا ہے، آپ کا ڈرائیور آ رہا ہے، آپ کا خانسامہ آ رہا ہے، لیکن آپ کہتے ہو میرے پاس 1000 بندوں کا دماغ ہے، میرے پاس 10,000 بندہ کام کرتا ہے، لیکن آپ کے پاس آخرت کے اعتبار سے آپ 0/0 ہو، آخرت کے اعتبار سے آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا جب بھی دل میں خیال آئے نا میں کچھ ہوں، تو سوچو ایک ناپاک قطرے سے اللہ نے تمہیں بنایا، تمہارے جسم میں ایٹ اے ٹائم جو ہے نا
1 کلو غلاظت، آدھا کلو غلاظت موجود رہتی ہے، تو جس کا جسم غلاظت سے بھرا ہوا اس کو کیا تکبر سوجے۔ میں نے کہا ان کا رب بھی اللہ ہے، تمہارا رب بھی اللہ ہے، اللہ کے نزدیک تم میں وہ معزز ہے جو زیادہ عبادت گزار ہو، زیادہ گناہوں سے بچنے والا ہو۔ اچھا پھر میں نے اس کو قرآن کی چند آیات سنائی تاکہ اس کو عبرت ہو، سمجھے کہ تکبر کتنا خطرناک ہے، اور احادیث بھی سنائی، آپ بھی غور سے سنیں۔ اچھا قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، کہ زمین میں تکبر سے مت چلو۔ کیا تم تکبر کر کے اس حالت میں چلنا چاہتے ہو کہ تم زمین کو پھاڑ دو گے؟ اللہ فرمانے تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، تمہارے اندر اتنی طاقت ہی نہیں کہ زمین کو تم پھاڑ سکو، تو پھر یہ تکبر کس بات کا۔ ایک اور جگہ اللہ کہہ رہا ہے اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، یعنی تکبر کرنے والا جو ہے وہ اللہ کا ناپسندیدہ بندہ ہے۔ ایک اور جگہ اللہ کہہ رہا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، کہ اللہ تعالیٰ شیخی بازی کرنے والے اور اترانے والے کو، اپنی تعریف کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے، پسند نہیں کرتا۔ آپ کو جو یہ میں سمجھا رہا ہوں، آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ شیطان بڑا خبیث ہے۔ وہ جو ہلاک ہوا تکبر کی وجہ سے تو ہلاک ہوا۔ اب جیسے میں نے اس آدمی کی اصلاح کری کہ بھائی دیکھو، اگر آپ کے اندر یہ ہے کہ برابر میں میرے خانسامہ ہے، برابر میں ڈرائیور ہے، تو پھر تو آپ کے اندر تکبر ہے۔ تو پھر میں نے ایک حدیث اس کو سنائی، ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ جو لوگ حق کو قبول نہیں کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن ایک گردن ظاہر ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن دوزخ سے ایک گردن ظاہر ہوگی، اس گردن میں، بعض لوگوں کی گردن میں سریا ہوتا ہے نا، اس کو بھی تکبر کہتے ہیں کہ ان کو جھکنا نہیں آتا۔ اور حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے، درگزر کرتا ہے، چھوٹا بن جاتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میرا وعدہ ہے کہ میں اس کو عزت دوں گا، اور جو تکبر کرتا ہے اللہ کہتا ہے میں اس کو ذلیل کروں گا۔ تو حدیث میں آتا ہے گردن قیامت کے دن جہنم سے نکلے گی، اس گردن کی 2 آنکھیں بھی ہوں گی، 2 کان بھی ہوں گے، اور زبان بھی ہوگی، اور وہ کہے گی کہ 3 لوگوں کو میں اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گی، ان میں سے ایک وہ ہوگا جس کے سامنے حق بات پیش کی جائے اور وہ اس کو رد کر دے۔ ایک اور حدیث میں تکبر کی 2 نشانیاں بتائی ہیں، بطر الحق کی، حق بات کو رد کر دینا۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یار مزار والے سے مانگنا جائز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے بھی ہم مانگ نہیں سکتے۔ پھر آپ بولو کہ نہیں میرے باپ دادا اور سب ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ ہندوؤں کی بھی باپ دادا ہزاروں سال سے بتوں کی پجاری ہیں، کیا وہ بھی یہی وہ جو الفاظ بولتے ہیں تم بھی یہی بات کرتے ہو کہ جی ہمارا تو باپ دادا سے چلے آ رہا ہے؟ مزار پہ جائیں، کہیں اللہ آپ کا محبوب بندہ ہے، اس کے واسطے سے اللہ میرا فلاں کام کر دیں، مانگے اللہ سے، رخ بھی قبلے کی طرف ہو۔ اور ہمارے اہل حدیث بھائی تو اس کو بھی غلط سمجھتے ہیں کہ بھائی اس کا وسیلہ بھی اختیار نہ کیا جائے، لیکن ہمارے نزدیک وسیلہ جائز ہے، یعنی ہم اس مزار والے کی تذلیل بھی نہیں کر رہے، اس کو عزت بھی دے رہے ہیں، لیکن مانگنا اللہ سے اور قبلے کی طرف رخ کر کے، اس قبر والے کی طرف رخ کرنا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس کے سامنے جھکنا حدیث میں آتا ہے یہ شرک ہے، شرک۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے تکبر کرنے والے کو قیامت کے دن چیونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا، اور پھر حدیث میں وضاحت بھی ہے کہ ان کا جو ہے چہرہ تو مردوں والا ہوگا مگر ان کا جسامت سے وہ لگ رہے ہوں گے کہ وہ چونٹی ہیں۔ آگے حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان کو جہنم کے ایک خاص قید خانے میں ڈالا جائے گا جس کا نام ہے بولس۔ اس میں جب ان کو داخل کیا جائے گا تو ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی، اور ان کو جو ہے آگ کا لباس پہنا دیا جائے گا، اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ وہ پیاس کی شدت کی وجہ سے مر رہے ہوں گے، پھر ان کو پانی کی صورت میں کیا پلایا جائے گا؟ حدیث کے الفاظ ہیں طینۃ الخبال، کہ ان کو جہنمیوں کا پیپ پلایا جائے گا، اور یہ حدیث ترمذی کی حدیث ہے، اور حدیث نمبر ہے 2492۔ اللہ تعالی ہم سب کو تکبر سے بچائے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے، شاداب رکھے، آپ کا دل خوشیوں سے بھر جائے، آپ ایک کام کریں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ اس کو خوش و خرم رکھے، شاداب رکھے جو میری بات کو سنے، آگے پہنچائے۔ حدیث میں آتا ہے بلغوا عنی ولو آیا، جس کو ایک بات بھی آتی ہو نا وہ آگے پہنچائے۔ اس طرح کی اور میری کوشش ہوگی، حسد ہو گئی، غیبت ہو گئی، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، دکھلاوا، ریا ہو گیا، عجب ہو گیا، تو یہ سارے جو دلوں کے امراض ہیں ان کے میں ریکارڈ کراؤں گا انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے ہمارے چینل
مولانا ارسلان اختر کو ضرور سبسکرائب کریں.